بہت سے لوگ روزانہ فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غلط طریقے سے، اور یہی وہ غلطی ہے جو ان کے گھروں میں غربت، تنگ دستی، رزق کی کمی اور بے سکونی کا باعث بن رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز غلط طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 بڑی آفتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی آفت یہ کہ اس کے گھر میں غربت بسیرا کر لیتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ روحانی تباہی کی ابتدا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کو درست کیسے کیا جائے تاکہ رحمتوں کے دروازے کھلیں، مصیبتوں کے نہیں۔ مکمل نماز کا طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سے لوگ فجر کی نماز غلط پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، ایک تحقیق کے مطابق 99% لوگ فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں برکت کا خاتمہ صرف فجر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقعی فجر صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ کیا ہے جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب میں دیکھا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور کہنے لگے، آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے گئے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل دہلا دینے والے تھے۔ ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا۔ جب پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا، پھر دوبارہ چڑھ جاتا اور وہ شخص پھر سے خود پر پتھر مارتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور فجر کی نماز چھوڑ دیتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت نہیں اٹھتا تھا اور سوتا رہتا تھا۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ گیا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور اسے اس کا پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر ملے جیسے پوری رات جا کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے منور ہو جاتا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب میری امت اٹھے گی، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی محسوس کی اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہے تو بھی مسجد میں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ! اتنی تاکید کہ بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری رات نیند میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر و عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے،
کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ اے لوگو جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا حاصل کر لیتے ہو؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو تم اس وقت کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے یا اللہ میں نے ساری رات سو کر گزاری لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کی پابندی فرمایا کرتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ فجر کی نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں ارادہ ہو میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتے ہیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہ و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے، پھر کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار کہا جاتا ہے، پھر قوما کیا جاتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے، پھر درمیان میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد آخری تشہد میں بیٹھ کر تحیات، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہے اور پھر سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو، اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر ضرور پڑھنی ہے تو اللہ خود مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں مگر آنکھ نہیں کھلتی۔ در حقیقت آنکھ نہیں بلکہ نیتیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر جاگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز منافقین پر سب سے بھاری نماز ہے، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ دنیا کی نیند چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کا آغاز بغیر نماز کے ہو وہ نحوست اور بے برکتی والا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد ذکر اور قرآن کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پڑھو یا اللہ سے مانگو جو تم چاہو، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، کیونکہ وضو کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان میں نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ کے نام سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں
اور اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، قدم سیدھے رہتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم شیطان کے پنجوں سے آزاد ہو جاتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی۔ اگر ماں باپ سوئے رہیں گے تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہروں پر سکون ہو اور تمہارے اعمال میں خیر ہو تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن۔ یاد رکھو جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فجر کی نماز نہ صرف باجماعت بلکہ مکمل اخلاص اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما اور ہمیں ان خوش نصیب گھروں میں شامل فرما جہاں تیری رحمتیں، برکتیں اور سکون نازل ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔